کلاس فرسٹ ایئر کے چوتھی نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر میر انیس کا چوتھا بند ہے۔ وہ قمریوں کا چار طرف سرو کے ہجوم، کوکو کا شور نالائے حق سے روح کی دھوم، سبحان ربنا کی صدا تھی علی العموم، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم۔ مرثیہ نگار نے صبح عاشور کو عجب رنگ میں پیش کیا ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کی صبح میدان کربلا میں طلوع ہوئی تو پرندوں کا شور بلند ہوا۔ قمری جو سرو کا عاشق پرندہ ہے، اپنے محبوب کے گرد قمریاں جمع ہو گئیں، کوئل کی آواز بلند ہوئی اور ہر طرف یہ صدا تھی کہ راز ہائے حق ذات برحق ہی جانتی ہے۔ رب کی پاکیزگی کا ذکر ہر زبان پہ جاری تھا، ہر ایک وجود اپنے رنگ میں محو عبادت تھا۔ بقول شاعر، انسان زمین پہ محو، ملک آسمان پر، جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زبان پر۔ یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی، امام اعلی مقام نے انکار کر دیا۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کو خیر بات کہہ کر عراق کے مقام کربلا میں خیمہ زن ہوئے۔ یوم عاشور کو جنگ کے سائے منڈلا رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے انصار با وفا آپ کے گرد جمع تھے۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میں پہلے راہ حق پہ قربان ہو جاؤں۔ حضرت سید الشہداء نے فرمایا، پہلے میرے اہل بیت قربان ہوں گے۔ انصار الحسین نے عرض گزاری کہ اگر اہل بیت رسول پہلے قربان ہو جائیں تو پھر ہمارے زندہ رہنے کا کیا جواز ہے۔ نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں اپنے ساتھ اہل و عیال بھی لائے۔ مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں کا بھی کردار واقعہ کربلا میں نمایاں ہے۔ خیام حسینی سے خواتین اور بچوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ نالہ حق سے رہو، حقیقی راز اسی کا ہے، یعنی راز حقیقی خدا ہی جانتا ہے۔ ایک طرف 72 جانثارانے رائے حق ہیں اور دوسری طرف ہزاروں افراد پر مشتمل باطل گروہ ہے۔ اس ٹکراؤ، اس جنگ کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا، اللہ ہی علیم و خبیر ہے۔ بقول شاعر، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ میدان کربلا میں صبح عاشور کی فضا تسبیح الہی کے ذکر سے معطر تھی۔ ہر ایک زبان پہ یہ ذکر جاری تھا، ہمارا رب پاک و پاکیزہ ہے، وہ ہر نقص و عیب، ظلم اور اپنے غیر کے وجود سے پاک ہے۔ کہیں سبحان ربی العظیم تو کہیں سبحان ربی الاعلیٰ تو کہیں سبوح قدوس کا ذکر ہو رہا تھا۔ قرآن مجید کے مطابق یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسماں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے شب عاشور کا پہلا حصہ خیام میں گزارا، دوسرا اصحاب با وفا میں اور تیسرے حصے میں اللہ کی عبادت کی۔ قیام کربلا میں شامل پاکیزہ نفوس تقدیس ذکر الہی کی حفاظت پر مامور تھے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ قمری، کوئل اور دیگر پرندے اپنے اپنے انداز میں محو عبادت تھے۔ امام حریت کا مختصر پرعزم لشکر درجہ شہادت پہ فائز ہونے کے لیے صف بندی کر رہا تھا۔ سر کے گرد قمریوں کی مثل انصار الحسین جمع تھے، ہر ایک جام شہادت نوش کرنے میں دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش میں تھا۔ کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مد، ہر خار کو بھی نوک زباں تھی خدا کی مد۔ میدان کربلا میں صبح عاشور طلوع ہو رہی تھی، ہر وجود مدحت الہی میں مصروف تھا۔ رنگ برنگے خوشبودار اور پھولوں سے لے کر خاردار کانٹوں تک سب رب عظیم الشان کی تعریف میں رطب اللساں تھے۔ ہر طرف سے ایک ہی صدا سنائی دیتی تھی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی،
درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز صبح ادا کی۔ آپ کے اصحاب باوفا نے اقتداء امام میں نماز ادا کی، سورہ الحمد اور دیگر اذکار کی تلاوت فرمائی، پھر یہ نعرہ مستانہ بلند کیا کہ ہم سب عظمت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، بقائے اسلام کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہم لشکر خدا کا حصہ ہیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں مگر اسلام پہ حرف نہ آئے۔ اے ہمارے عظیم رب، ہماری قربانیاں قبول فرما۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ امام عالی مقام کے مقابل آنے والا لشکر یزید لوگوں کو خدا کے نام پر دھوکہ دے کر لایا تھا۔ روز عاشور اس کے سپہ سالار آواز بلند کرتے، قم یا جند اللہ، اٹھو اے اللہ کے لشکر والو۔ پھول یعنی نواس رسول اور آپ کے لشکر کی طرف سے لیا گیا نام خدا درست قرار پایا۔ کانٹا یعنی باطل آوازہ ندائے حق کے نیچے دب گیا۔ آج جہاں بھر میں حسین ہی حسین ہے۔